بر محمد بال محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم اجعلنا من انصارہ وعوانہ وشیعتہ وخدامہ واتباعہ ولا تجعلنا من اعدائہ بحق محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی یا محمد لولا انت لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما. ایک صلوات پڑھ جائے محمد. اصل میں ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ بھائی کیونکہ آپریشن ابھی ہوا ہے تو اس لیے کھڑا ہونا وہ ہے تو اس لیے، لیکن بہرحال لوگ شاید بھول گئے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی سٹریس نہیں لینا، تو ہم نے کہا لیتے نہیں ہے، دیتے ہیں. بہت سٹریس دیتے ہیں. تو بہرحال یہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کیسے بھی نکال دیتے تھوڑی دیر. نعرے ایک صلوات اور پڑھ دیجیے محمد. کیونکہ وہ شیعہ کیا جو دوسروں کو سٹریس نہ دے. یہ تو خیر تاریخ ہے، اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے کہ جب بھی کوئی شیعہ کسی محفل میں جاتا تھا تو لوگ آٹومیٹکلی سٹریس میں آ جاتے تھے. یہ تاریخ ہے، اگر آپ پڑھ لیجئے. اور ایسا نہیں صرف عربوں میں، مثلا یعنی عربوں میں نہیں بلکہ یہاں مغلوں میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا. اور بہت ساری باتیں تو خیر وہ عید زہرہ کے لیے ہیں، یہاں آج کے لیے نہیں ہے. لیکن یہ کہ شیعوں میں کچھ یعنی اللہ نے کوئی چیز ایسی رکھی ہے، یہ قدرتی چیز ہوتی ہے. دیکھیں یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے کہ وہ جس محفل میں آ جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو مخالفین ہیں نا ان میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ چاہے محفل دینی ہو یا دنیاوی ہو، لیکن فوراً دیکھ کے کہتے ہیں ارے یہ آ گیا. بس یہ کہ اس میں شیعت کے عنصر پایا جانا چاہیے. اگر وہ سوچے کہ بھئی یہ بھی اچھے وہ بھی اچھے تو پھر وہ نہ یہاں کا رہتا ہے نہ وہاں کا رہتا ہے. یہاں فرمایا کہ بھئی لولاک، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک. اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو پیدا نہ کرتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا، آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. اب یہاں خالی ایک جملہ ابھی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وہ لیول کی بات ہے کہ جناب سلمان اور جناب ابوذر کی. اب آپ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی کیا ہے کہ جناب ابوذر نے آ کے جناب سلمان سے پوچھا کہ سلمان یہ بتاؤ کہ علی کی معرفت نورانیہ کیا چیز ہے؟ تو سلمان نے کہا بھائی مجھے بھی نہیں معلوم ہے، ہم لوگ چلتے ہیں خود علی سے پوچھ لیتے ہیں.
تو دونوں آئے مولا کائنات کی خدمت میں اور کہا کہ مولا آپ کی معرفت نورانیہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یا سلمان و یا جندب، معرفتی بن نورانیت معرفت اللہ، ومعرفت اللہ معرفتی بن نورانیہ، اور اللہ کی معرفت ہماری معرفت نورانی ہے، ہماری نورانی معرفت اللہ کی نورانی معرفت ہے، یعنی لازم و ملزوم ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی سن لیجئے پھر انشاءاللہ اور تھوڑی باتیں آپ کی خدمت میں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ نے محمد اور آل محمد علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا، اور یہ روایات ہیں، اور ایک دو روایت نہیں ہے، متواتر روایات ہیں، ہاں اگر کسی کو شک ہے ان حدیثوں پر تو وہ آئے اطمینان سے بیٹھے، آرام سے بیٹھے، اس کو ایک نہیں دو نہیں کم سے کم 100 حدیثیں اس مضمون کی دکھا دیں گے، 100 حدیثیں۔ تو بس ایک مرتبہ جو اللہ نے نور کو پیدا کیا، روایت ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں، الگ الگ اماموں سے منقول ہے کہ جب پیدا کیا تو کوئی نہ تھا سوائے اللہ کے اور ہمارے نور کے، کوئی نہ تھا سوائے ہمارے اور اللہ کے نور کے۔ اس کے بعد جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو ایک مرتبہ جب فرشتوں نے ہمارے نور کو دیکھا تو استعظم لہم، حدیث کا جملہ ہے استعظم لہم، وہ اس نور کی عظمت کو دیکھ کے، نور کی عظمت کو دیکھ کر ہضم نہ کر سکے۔ کون؟ فرشتے ہضم نہ کر سکے۔ استعظم عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو کہ جو بہت بڑی ہو، بہت بڑی، اور جو ہضم نہ کر پائے۔ تو استعظم لہم امرنا، ہمارا امر ان کے لیے بہت عظیم تھا۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جملے کا مطلب دوسرا جملہ اس کو سمجھا دے گا، یعنی فرشتے، آپ سن رہے ہیں بہت غور سے سنیے گا، فرشتے ہمیں خدا سمجھنے لگے۔ فرشتے یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں کہ آپ تہمت لگائیں کہ مطلب دیکھو یہ بھی اخباری ہو گئے اور غالی ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے۔ کیونکہ مسئلہ آج کل یہ ہوتا ہے نا، اگر آپ فضائل اہل بیت پڑھیں تو دنیا بھر کی تہمتیں سب لگ جاتی ہیں۔ مثلا ایک صاحب نے کہا کہ ارے آپ کو پتہ ہے کہ وہ مثلا فلاں لوگ جو ہے وہ اخباری ہو، کیوں اخباری ہو گئے؟ بولے بہت زیادہ مدح علی کر رہے ہیں۔ یہ ہم ایگزیکٹ ہم کو الفاظ بتا رہے ہیں، وہ مطلب بہت زیادہ ہے نا، کیا انہوں نے کیا مولا کہنے تو خدا کہہ دیا کہ نہیں خدا کہا نہیں، لیکن اگر اتنی زیادہ مدح ہوگی تو پھر وہ کم سے کم اخباری تو ہو ہی گئے۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اس پہ کبھی اور، کیونکہ ڈر بھی لگتا ہے نا بولنے سے، بہت ڈر لگتا ہے کہ جتنی آوازیں جو بول رہی تھی، اب جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خلاف کچھ جب آواز اٹھی تو ایک بھی آواز نہیں بولی، سب خاموش ساکت کہ بھائی مطمئن ہے ہم لوگ ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال دیکھیے شہزادی کا اپنا انداز ہوتا ہے کام کرنے کا۔ استعظم الملائکۃ، ملائکہ دیکھے ان کے لیے امر بڑا عظیم نظر آیا، وہ خدا سمجھنے لگے۔ مولا فرماتے ہیں فسبحنا، تو ہم نے اللہ کی تسبیح کی، ہم نے کہا سبحان اللہ۔ تو فرشتے سمجھے یہ اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تو فرشتوں نے تسبیح کی۔ تو فسبحت الملائکہ فہللنا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، تو فرشتوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ پھر ہم نے کہا الحمدللہ، تو فرشتوں نے کہا الحمدللہ۔ اس طرح ہم نے فرشتوں کو سکھایا کیسے کہتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ سمجھیں کہ یہ تسبیح زہرا کے نام سے کیوں مشہور ہوئی؟ تسبیحات اربع، تسبیحات اربع، سلام اللہ علیہ، معرفت بالنورانیہ،
یہ عجیب چیز ہے. بہرحال جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے کوثر. آپ نے اشعار سنے, اور نظم کے بعد نثر بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ نظم میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو نثر میں کبھی آ نہیں سکتی. اسی لیے ائمہ علیہ السلام جتنی تشویق جو شعراء کو دلاتے تھے اتنے خطیبوں کو نہیں دلاتے تھے. واضح ہے نا. بہرحال تو یہ لفظ کوثر اگر آپ اس پہ غور کریں, اس کی شان نزول پڑھیے کیا ہے. شان نزول یہ ہے, آپ کی خدمت میں حدیث بیان کرتے ہیں تاکہ کوئی ایک چیز آگے پیچھے نہ ہونے پائے. اس لیے دیکھیے یہاں روایت اس طرح ہے کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مسجد میں داخل ہوئے, اور وہاں دو ملعون بیٹھے ہوئے تھے. ایک کا نام تھا عمرو ابن عاص اور ایک کا حکم ابن ابی العاص. دو ملعون بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ دونوں نے, ایک نے کہا یا ابا الابتر لعنت اللہ علیہ, اس نے رسول اللہ کی اس طرح توہین کی, اس نے رسول اللہ کی توہین کی. جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اس کو بات کو سمجھ لیجئے, اس کو خوب غور سے کریں. لفظ کوثر تسلی بھی ہے اور مدح بھی ہے. تسلی بھی اور مدح بھی ہے کہ جیسے ہی کہ یا ابتر وکان رجل فی الجاہلیہ, اور جاہلیت کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کو لڑکا نہیں ہوتا تھا تو اس کو وہ لوگ طنز اس طرح کرتے تھے کہ اسے ابتر کہتے تھے. بس جیسے ہی انہوں نے یہ کہا, یعنی ثم قال عمرو انی ہم نے کیا کیا, دوسرے نے کہا کہ لاشنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اے ابغضہ, ہم محمد سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم نے محمد کو طعنہ دیا. طعنہ کس کا دیا؟ جناب زہرا کا. طعنہ کس کا دیا؟ جناب زہرا کا. جیسی وہ طعنہ دیا تو پھر فوراً آئے جبرائیل آئے, فانزل اللہ علی رسولہ, جیسی آئے تو اللہ نے رسول اللہ کو تسلی دی. اللہ نے رسول اللہ کو تسلی دی, اے محمد ان کی باتوں پر غور نہ کریے, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تمہیں کوثر دے دیا. ارے یہ تو ابھی مٹ جائے گا, ان کا نام و نشان مٹ جائے گا, ابھی نام لے بھی نہیں پا رہے برابر. لیکن کوثر وہ ہے کہ جو اب اللہ, دیکھیں یہاں پھر تھوڑا بحث الگ ہو جاتی ہے کہ آپ یعنی اگر اللہ کسی کو کوثر کہے, دیکھیے دو چیز ہوتی ہے نا, ایک ہم آپ کہے کسی چیز کو تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور اگر اللہ کہے کسی چیز کو تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. یعنی اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو لامتناہی در لامتناہی ہے, جس کی کوئی انتہا نہیں. یعنی امام رضا علیہ السلام ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ بھئی یعنی اللہ کی ذات کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے نا, کہ جب تمہارے عقل میں جب اللہ نہیں سماتا ہے تو تم اس کا انکار کرتے ہو, اور جب ہمارے عقل میں نہیں سماتا ہے تو ہم اس کی تسبیح کرتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. جب تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تم انکار کرتے ہو. تو یہ اللہ کہہ رہا ہے کوثر, اللہ جس کی اللہ مدح کرے. تو کوثر کون ہے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ, یعنی وہ کہ جس کی اب کثرت کی, اب جس کی یعنی اولاد کی اب کوئی حد و انتہا نہیں ہے, اب قیامت تک یہ اولاد رہے گی, یعنی کوئی انتہا نہیں ہے. اب محمد اور آل محمد علیہ السلام کے وہ فضائل جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. اب بس جلدی جلدی آپ کی خدمت میں ایک دو حدیثیں, بس ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد آل محمد. دیکھیے یہ جو محفلیں ہیں اور یہ مثلا اس طرح جو قصیدے محفلیں جو بھی ہے, ان کا انعقاد بہت ضروری ہے, اور جتنا زیادہ ان کو فروغ دیا جائے, کیونکہ بالخصوص آج کی جو نوجوان نسل ہے نا, ان کو یہ سب چیزیں بتانا, ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے.
اور ان کو تاکہ وہ دین کے نزدیک آئیں. ورنہ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اگر جو لوگ کلچر سے واقف ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو ان محفلوں میں نہیں لائیں گے تو بس جو نیکسٹ نسل ہوگی، اگلی جنریشن ہوگی نا، پھر وہ بالکل الگ قسم کی نکلے گی. بس آپ کو ایک مثال خالی دے دیتے ہیں، دنیاوی مثال دیں گے لیکن دینی مثال نہیں، تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے. انگریز ہوتے ہیں نا، جو برٹشرز ہوتے ہیں، یہ بہت ٹریڈیشنسٹ ہوتے ہیں. ہر چیز میں ٹریڈیشن کی پرستش کرتے ہیں. ہر چیز میں ان کو ٹریڈیشن چاہیے، رسم و رواج چاہیے. انگریزوں کو ہر چیز بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو رائل فیملی ہے نا، تو وہ بھی ٹریڈیشن کو بہت فالو کرتی ہے. یعنی حالات حاضرہ پر بتا رہے ہیں آپ کو، اور یہ بھی بتا دیں کہ ہم لوگوں کے یہ سب چیزیں آ رہی ہیں، اس لیے بتا رہے ہیں. تو بہرحال ابھی آپ جانتے ہیں کہ وہ جو شہزادہ تھا تو اس نے جو ہے وہ شادی کی. اچھا، اس نے جو شادی کی، جو چھوٹا والا پرنس ہیرس، تو وہ اس نے ٹوٹلی ٹریڈیشنز کے خلاف شادی کی. تو جیسے ہی اس نے لا کے انٹروڈیوس کیا اپنی دادی سے، کہ اس نے کہا کہ دادی سے کہا کہ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، تو وہ شاکڈ ہو گئی. کیونکہ ہونے والی بیوی مثلا انگلینڈ کی رانی ہے بھائی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، انگلینڈ کی رانی ہے. تو وہ شاکڈ ہو گئی. اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے، یہ کس کو پکڑ کے لے آیا، اس کا تو رنگ بھی صحیح نہیں ہے. مثلا جو ان لوگ کے حساب سے، ان کو تو ویسے چاہیے نا ان کی جلد والی فیر، اس کا تو رنگ بھی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے، اور یہ تو شادی شدہ ہے، اور اس کی تو پہلی شادی سے بچہ بھی ہے، یہ کس کو پکڑ کے لایا. تو بیٹے نے ماں کو تسلی دی، ارے ممی شکر کریے کہ یہ عورت لایا ہے. دیکھیے ابھی ہم نے بتا دیا، آپ ہنس دیے، لیکن ایکچولی آپ کو پتا یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ بہت سیریس بات ہے. ہم لوگوں کے یہاں وہ کلچر خدا نخواستہ اگر ہم نے الحمدللہ ان محفلوں کے صدقے میں پھر بھی بچے جڑے ہوئے ہیں، اگر ہم نہیں لے گئے تو پھر تو یہ عقیدت بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور ان کو آف کورس جو اشعار میں جو چیزیں آتی ہیں وہ تو اتنی یعنی کم الفاظ میں اور اتنے اچھے طریقے سے بیان کیا سکتی ہیں، اتنا نثر میں اتنا تقریر میں نہیں بیان ہو سکتی. لیکن بہرحال روایات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ عقیدت رکھنا جناب زہرا پہ، اس کے فائدے دیکھیے گا آپ کہ روایت میں ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ سے روایت ہے، اور مخاطب کون ہے جس سے رسول اللہ گفتگو کرے؟ جناب سلمان. اور آپ کو یہ بھی آپ کی خدمت میں کر دیں کہ جناب سلمان جو 10ویں درجے پر ایمان کے فائز تھے نا، وہ معرفت فاطمۃ الزہرا کی بنا پر تھے. معرفت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بنا پر. تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں، یا سلمان من احب فاطمۃ ابنتی فہو فی الجنت معی. اے سلمان، جو میری بیٹی فاطمہ سے عقیدت رکھے گا نا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرے ساتھ ہوگا. فہو فی الجنت معی ومن ابغضها فہو فی النار. اور جو فاطمہ سے بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا. اب باقی دیکھیں حدیث بولے، باقی سمجھنے والے سمجھ گئے کہ بھئی کیا بات ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جو بھی بغض رکھے گا فاطمہ سے، یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی 100 مواطن، یا موطن. اے سلمان، فاطمہ سے عقیدت 100 مراحل قیامت میں کام آئے گی. 100 مراحل قیامت میں، جس میں سے سب سے آسان جو مراحل ہے، سب سے آسان وہ کون سے ہیں؟ ایک الموت، موت سب سے آسان. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشکل کیا ہوگا پھر؟ موت. دوسرے قبر. تیسرے میزان. چوتھے محشر. ہے اگر ایک ایک پہ روشنی ڈالے. اللہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ، اللہ مجلسی زبردست مولائی تھے، ہر ایک موضوع پہ ایک ایک چیپٹر بہار انوار میں لے کر آئے ہیں، ہر ایک لفظ پہ. یہ
ہر ایک لفظ میں ایک چیپٹر بہار کا پورا، یعنی مثلا باب الموت و احوالها اور اس طرح، تو موت، باب القبر، میزان، محشر، صراط، بس صراط آپ سمجھ لیجیے. صراط آپ جانتے ہیں کہ یہ کیسے جناب زہرا، یہ روایت حدیث پڑھ رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بتا رہے، حدیث ہے روایت میں کہ فاطمہ کا نور یسعى نور فاطمہ یسعى علی الصراط، فاطمہ کا نور صراط پر یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، اس کو کہتے ہیں سعی. آپ کرتے ہیں نا حج میں سعی کرتے ہیں نا، سعی، غور کریے گا، سعی کرے گا نور، نور فاطمہ صراط پر. کس لیے؟ کس لیے؟ تاکہ جو بھی شیعہ جب صراط پہ آئے تو یہ نور ساتھ میں لے کر جائے اور ادھر تک پہنچائے پھر آئے. اور پھر امام سورہ حدید کی آیت کو کوٹ کرتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد، کہ کچھ لوگ جب دیکھیں گے یہ نور لے کے جا رہا ہے، لے کے آ رہا ہے، لے کے جا رہا ہے، تو وہ کہیں گے کہ یعنی آف کورس یعنی آیت کانٹیکسٹ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کس کے بارے میں، منافقین کے بارے میں. یہ نور سے وہ رہیں گے صراط پہ، لیکن اس نور سے محروم رہیں گے. تو وہ کہیں گے کہ کیا یہ نور ہم کو مل سکتا ہے صراط کراس کرنے کے لیے، صراط پار کرنے کے لیے؟ تو ان سے کہے گا نہیں، جاؤ پیچھے جاؤ، تم پیچھے جاؤ. آپ حدیث پر غور ہی نہیں کر رہے ہیں. پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ، جاؤ پیچھے جاؤ، اور جاؤ ان سے مانگو جن کے پیچھے تم چلتے تھے. یہ سورہ حدید کی آیت کا مفہوم ہے. ہاں سورہ حدید آپ پڑھ لیجئے گا. فَالْتَمِسُوا نُورًا، جاؤ ان سے التماس کرو نور کی، ادھر نہیں آؤ. یہ روایت ہے، یہ صراط پہ صراط. اس کے بعد پھر محاسبہ، جناب زہرا حساب کے وقت سلام اللہ علیہ حساب کے وقت رہیں گی. اور جو بھی شیعہ آئے گا بغیر حساب کے. اب یہاں دیکھیے جب اس طرح کی حدیثیں پڑھتے ہیں اور عادت ہے یہ سب پڑھنے کی حدیث ہے، کیا کریں؟ تو کہتے ہیں یعنی باقاعدہ لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ گواہ ہے، اللہ شاہد ہے، اچھے لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ یہ سب حدیثیں پڑھتے ہیں، اس سے لوگ بے عمل ہو جاتے ہیں. جب آپ یہ سب حدیثیں، ہم نے کہا یہ تو رسول اللہ کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اچھا سمجھئے کہ رسول اللہ معاذ اللہ بول گئے، ٹھیک ہے نا، معاذ اللہ خاک بے دہانم. ہاں رسول اللہ بول گئے. اللہ مجلسی کو لکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، شیخ صدوق کو لکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا میں کیا لکھ رہا ہوں، اس سے لوگ بے دین ہو جائیں گے، دین سے منحرف ہو جائیں گے. یعنی واقعی کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے اچھے لوگوں پر، اتنے اچھے بن جاتے ہیں کہ ایک لفظ بول دیں کہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جائیں گے. خدا یہ قسم اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بغیر ولائے فاطمہ کے، بغیر ولائے فاطمہ کے کوئی بھی اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو تک سونگے گا نا تو وہ دھوکے میں زندگی بسر کر رہا ہے. یہ ولائے فاطمہ ہے کہ جس کی بنا پر انسان جنت میں جائے گا. تو یہاں پیغمبر فرماتے جناب سلمان سے. اب اس کے بعد حدیث سے جملے سنیے کہ فمن رضیت عنہ ابنتی فاطمہ، جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی ہو جائے، رضیت عنہ میں اس سے راضی ہوں. ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ. معیار ہو گیا بیان.
اب ہمیں یہ نہیں معلوم کہ راضی کیسے ہوتی فاطمہ، اب یہ ہمیں نہیں معلوم. ہاں اب یہ تو بھائی جو سمجھدار لوگ وہ سمجھیں، جو نہیں سمجھتے وہ نہیں سمجھیں. اب ابھی رضا اگر اس کو دیکھیں، اگر وہ آئیں اور فاطمہ منہ پھیر لے، وہ سلام کرے فاطمہ جواب نہ دے، اگر اس کو رضا کہتے ہیں تو پھر ناراضی کسے کہتے ہیں؟ اب معیار یہ ہے، معیار دیکھیں، معیار حدیث میں باقاعدہ ایک دم. اب اسی لیے دو کو تو جناب زہرا نے کو بتا دیا کہ معیار کیا ہے، تیسرے کو مولا کائنات نے بتا دیا کہ تمہارا معیار کیا ہے، کہ 3 دن تک لاش پڑی رہی اور مولا کائنات نے حکم دیا کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اور جس نے ہاتھ لگا اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے نا. اور اسی لیے جب ابن جوزی نے کہا نا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو، کیونکہ بڑا مجمع ہوتا تھا، بڑا مجمع ہوتا تھا زبردست. اب ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا مجمع کسی کے سامنے آ جائے اس کا دماغ جلدی آپے میں رہے گا کیا؟ تو سلونی قبل ان تفقدونی. تو بہرحال اللہ ہر ٹائم ایسے ٹائم پہ کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے. ایک شیعہ عورت تھی، اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ جب جناب سلمان کا انتقال ہوا تو مولانا مدینہ سے مدائن گئے تھے تیل عرض کر کے. کہا کہ ہاں گئے تھے، حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. کہا اچھا یہ بھی حدیث صحیح ہے کہ جب تیسرے کا جب انتقال ہوا تو اس کی لاش پڑی رہی اور 3 دن تک مولانا نے کسی کو اجازت نہیں کہ لاش کو ہاتھ نہ لگائے جب تک کہ بنی امیہ نہیں ہے اور کہہ رہے کہ آپ ان کو دفن کر دیں. مولانا کہا ٹھیک ہے دفن کر دیں گے، لیکن ایک شرط پہ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے. مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا. تو پھر اس کے بعد پھر کہاں دفن کرنا؟ کہا جاؤ حش کوکب لے جاؤ. کہا حش کوکب؟ مدینہ میں یہودیوں کا قبرستان تھا، حش کوکب کہتے تھے اس کو. کہا وہاں لے جاؤ. تو جو جنت البقیع میں جو عثمان ہے وہ عثمان ابن مظعون ہے. عثمان ابن مظعون یعنی جو مولا کائنات کے صحابی تھے وہ ہے جنت البقیع میں. تو مولا کائنات کو وہاں لے جاؤ. تو معیار طے ہو گیا. اس عورت نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، دونوں حدیث ہے. جیسے ہی دوسرا سوال پوچھا تو وہ سمجھ گیا کہ اب وہ ناراض ہو گیا. اس سے کہنے لگا ابن جوزی تھا، ابن جوزی آپ ایکچولی آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جب اس کا انتقال ہوا ہے واصل جہنم ہوا ابن جوزی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ لاکھوں کا اس زمانے مجمع تھا. ایسا دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھ کے تقریر کرتا تھا. تو جیسے اس نے دیکھا کہ اب آبرو جاری، تو اس نے کہا کہ تو یہاں اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے بغیر اجازت کے آئی ہے؟ اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پر لعنت، اور اگر بغیر اجازت کے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت. تو کہا شیخ ایک اور سوال ہے. جو جنگ جمل میں بی بی آئی تھی وہ شوہر کی اجازت سے آئی تھی یا بغیر اجازت کی آئی تھی؟ چوتھے کا معیار اس عورت نے طے کر دیا. اب دیکھیے نا واقعہ شیعہ اس کو بولتے ہیں. وہی ہم نے عرض کیا شروع میں ہی کہ شیعہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ محفل میں داخل ہوتا ہے تو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، لوگ پہلو بدلنے لگتے ہیں. من غضبت علیہ غضب اللہ علیہ یا سلمان ویل لمن یظلمها ویظلم ذریتها وشیعتها. اے سلمان، جہنم کی ایک وادی ہے خاص اللہ نے بنائی ہے جس کا نام ویل ہے. وہ جہنم یہ وادی اس کے لیے ہے کہ جو فاطمہ پر ظلم کرے اور فاطمہ کی ذریت پر ظلم کرے اور فاطمہ کے شیعوں پر ظلم کرے. مرتبہ آپ دیکھیے کیا مرتبہ اسے کہتے ہیں. اسی لیے فرمایا یا فاطمی، اور روایت ہے بہت ہی طویل روایت ہے، ملعون 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 ہے وہ شخص اے فاطمہ جس نے تمہیں اذیت پہنچائی. ملعون یہ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا. اچھا رسول جو ہے وہ مستجاب الدعوہ ہوتا ہے،
ہر معصوم مستجاب الدعویٰ ہوتا ہے. اگر معصوم کسی کے لیے دعا کر دے تو دعا قبول، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. اگر معصوم کسی کے لیے بد دعا کر دے تو وہ بد دعا بھی قبول ہوگی، اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بالکل ایک دم. یا پیغمبر اب اس حدیث، یہ حدیث بڑی طولانی ہے کہ ملعون ملعون، وہ ملعون ہے اے فاطمہ جس نے تمہیں اذیت پہنچائی. یا فاطمہ تو ابشری، اے فاطمہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، فلک عند اللہ مقام محمود، تمہارے لیے مقام محمود ہے. تشفعین فیہ لمحبیک وشیعت کے فتشفعین، قیامت کے اللہ کہے گا اے فاطمہ جاؤ، جو بھی تم سے عقیدت رکھتا تھا، جو بھی محبت کرتا تھا، جو بھی تمہارا شیعہ ہے، جاؤ سب کو ساتھ میں جنت میں لے کر جاؤ. یہ عقیدت ہے. یا فاطمہ لو ان کل نبی بعثہ اللہ وکل ملک قربہ شفعوا فی کل مبغض لک غاصب لک ما اخرج اللہ من النار ابدا. اے فاطمہ اگر سارے انبیاء ایک طرف کھڑے ہو جائیں، جتنے نبی ہیں 1,23,999 انبیاء کھڑے ہو جائیں، اور جتنے فرشتے ہیں، جتنے سب فرشتے ملک مقرب جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں اور ان لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی کوشش کریں جو تمہارے دشمن ہیں، جن پر تم نے لعنت بھیج دی، تو اللہ ان کو جہنم سے نہیں نکالے گا. جناب زہرا کے قاتلوں پر اب یہاں ایک اعتراض بس جلدی سے جواب دیتے ہیں بس، اور وہ بھی حدیث سے. اگر کسی کو حدیث چاہیے وہ آ کے مل لے، ہم اس کو حدیث دے دیں گے. یعنی یہ اعتراض، یہ جو اب محفل کرتے ہیں، ڈونٹ یو تھنک انگریزی میں کیوں پوچھتے ہیں نا، اٹ از ویسٹ آف ٹائم. انگریزی میں پوچھتے ہیں، یہ تضیع اوقات نہیں ہے، ویسٹ آف ٹائم نہیں ہے. یہ آپ محفل میں خالی کچھ شعراء آتے ہیں، کچھ لوگ واہ واہ کرتے، کچھ کرتے چلے جاتے ہیں، اور کیا ہے اس میں، کیا حاصل ہوتا ہے، اس سے کیا حاصل ہوتا ہے. اب یہ حدیث ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہم اس لیے اس کو ڈیٹیل نہیں لا رہے بیکاز اس میں وقت نکل جائے گا، بس ختم کر رہے ہیں گفتگو کو. روایت ہے، قول معصوم ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر، حدیث دیکھیے، ایک لمحے کے لیے، مفہوم روایت ہے، ہاں، ایک لمحے کے لیے، یہ تو کتنے ہو، 2.5 گھنٹے ہو گئے، ایک لمحے کے لیے اگر کوئی فاطمہ سے اظہار عقیدت کرے، ایک لمحہ، وہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 1 سال کی. اب آپ بیٹھ کے حساب کریے بھائی، جو کیلکولیٹر ہے، ایک لمحے کا اظہار عقیدت فاطمہ زہرا سے 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 1 سال. اور پھر اس کے بعد بس آخری کہ ولایت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک براءت نہ ہو. جب تک براءت، یعنی اگر لوگ نہیں سمجھتے، تبرہ، یعنی اصل میں لفظ عربی میں تبری ہے، اردو میں آ کے تبرہ ہو گیا، تو اردو میں تبرہ کرنا ٹھیک ہے، یعنی کوئی اس میں وہ نہیں ہے، تبرہ ٹھیک ہے، لیکن عربی میں تبری ایکچولی مصدر ہے وہ. تو جب تک کہ تبرہ نہ ہو اس وقت تک کہ ولایت قبول نہیں ہوتی، کیونکہ مدح تو کوئی بھی کر دیتا ہے، تعریف اور کبھی کبھی ہم کو اس قوم پہ ترس بھی آتا ہے. ہم واقعاً بول رہے ہیں آپ سے، بہت ترس آتا ہے کہ آ کے کوئی تھوڑا سا پنجتن کی مدح کر دیا تو اپنا ممبر اس کو دے دیے. اب وہ پتہ چلا بھی وہ اشرا پڑھ رہا ہے. ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا وہ یزید کو ہی برا بولتا ہے. ارے یزید کو تو کوئی بھی برا بولے گا،
اگر کوئی ذرا سے اس میں انسانیت ہوگی تو یزید کو برا بولے گا، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ جناب زینب نے ایسا مقدمہ یزید پہ دائر کر دیا کہ یزید ابھی کیا، وہ تو قیامت تک اس طرح رہے گا، اس کے بعد بھی رہے گا، ما بعد القیامہ، وہ تو خیر وہ الگ چیز ہے. اب جو جناب زہرا نے قاتلان حسین کے لیے کیا تھا وہ کام آپ قاتلان زہرا کے لیے کریے نا، اور اس کو معیار بنائیے، معیار اس کو بنائیے کہ وہ ہماری محفلوں میں آ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہم یہ نہیں بولتے کسی کو مت بلائیے، نہیں آئیے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ تولا کے ساتھ تبرہ کریے. یہ خالی بیوقوف بنانے آ رہے ہیں. دیکھیں ہم بالکل ایک دم اس میں بلنٹ ہیں ہم. دیکھیں کسی کو برا لگے تو ٹھیک ہے، 2 روٹی اور کھائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل واضح ہے. دیکھیے کیا ہے کہ آئے، تھوڑا تعریف کیا لوگوں نے، کیا بہت، ارے بھائی بہت زبردست ہے تو یہ فلاں، ارے فلاں تو ان کو بولیے نا بھائی تھوڑا سا تبرہ کر دیجئے. بولیے بھائی یہ جس نے بھی فاطمہ زہرا کے حق کو چھینا اس پہ لعنت. بولے بیٹھ کے بولو، ختم. آپ وہ 2 بار بولیے بس ہو گیا. ہم آپ کو، آپ 1 اشرہ نہیں 10 اشرہ دیں گے آپ کو. لیکن آپ سوچتے ہیں کہ ان کو اس طرح بولو. دیکھیے اس کی اسٹریٹجی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اسٹریٹجی روایات میں ملتا، حدیث ہے کہ مومن عاقل ہوتا ہے، مومن بے وقوف نہیں ہوتا، عارف بالزمان ہوتا ہے، زمانے کو پہچانتا ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے آؤ اہل بیت کی مدح کرو، یہ خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. جب یہ خوش ہو گئے اس کے بعد کیا کرو کہ اپنے لوگوں کی مدح شروع کر دو. تو اب چپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. اب کیا کریں، ایک دم خاموش بیٹھے ہیں، اب وہ مدح کر رہے ہیں اپنی ہم لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے اور تعریف کر رہے ہیں. اب سب بیٹھے ہیں، اب کچھ بول ہی نہیں رہے. ارے بھائی ابھی بھی واہ واہ بولو، اب تک واہ واہ بول رہے تھے. اتنا شعور ہونا چاہیے. اسی لیے تبرہ کی اتنی امپورٹنس ہے، اور اسی لیے ائمہ علیہ السلام ان اصحاب کو دل سے زیادہ، اپنے سے زیادہ چاہتے تھے جو تبرہ کرتے تھے. آپ سمجھ لیجئے، تاریخ نے یہ ظلم کیا ہے. تاریخ نے یحییٰ ابن ام طویل، بس اتنا ان کا واقعہ بتا کے ختم کر دیتے ہیں. یحییٰ ابن ام طویل دیکھیں مظلوم ہے، ہاں اب کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا. یہ کون تھے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے صحابی تھے، صحابی تھے، 4تھے امام کے. اور بڑی ان کی تاریخ اچھی تفصیلی ہے، لیکن ہم بہت ہی مختصراً بیان کر رہے ہیں. یہ شہید کیے گئے. پتہ ہے کیوں شہید کیے گئے؟ اس لیے شہید کیے گئے کیونکہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے رہتے تھے. مسجد، آپ لوگ سن رہے ہیں نا، مسجد نبوی کے باہر کھڑے رہتے تھے، اور جو وہاں نمازی آتے تھے ان کے لیے سورہ تحریم کی آیت پڑھتے تھے، قد کفرنا بکم، قد کفرنا بکم، ہم تمہیں کافر سمجھتے ہیں. ارے مسجد نبوی آگے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اکبر، قد کفرنا بکم. اور ابھی ہمارے اور تمہارے درمیان بغض و عداوت بالکل واضح، یہ سورہ تحریم کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے اور تمہارے درمیان ابھی بغض اور عداوت بالکل ظاہر ہو گیا، ایک دم واضح ہو گیا ہے. حتی تؤمنون باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لاؤ. یحییٰ ابن ام طویل کھڑے ہو کے تلاوت کرتے تھے، کوئی یہ نہیں کہتا تھا یحییٰ یہ کیا تلاوت کرو، یہ تو نمازی ہیں. لیکن یحییٰ جو بول رہے تھے وہ یحییٰ بھی سمجھ رہے تھے، اور سننے والے بھی سمجھ رہے تھے کہ جب تک کہ علی کی ولایت نہ ہو، فاطمہ زہرا کی ولایت نہ ہو، اور ان کے دشمنوں کے خلاف برات نہ ہو، اس وقت تک کہ نہ کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے.
آپ یہ کہیں کہ ارے بھائی یہ یحییٰ ابن ام طویل سے بہت محبت کرتے ہیں، یا مثلا ہو سکتا ہے ان کی کوئی رشتہ داری ہو اس لیے ان کا واقعہ بتا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ خواہ مخواہ یہ دیکھو یہ پروموٹ کر رہے ہیں، یحییٰ ابن ام طویل کو نہیں کرنا چاہیے، وہ تبرہ کرتے تھے اور تبرہ کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، تبرہ بری چیز ہوتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، واضح ہے نا؟ لیکن جیسے ہی ان کی شہادت، تو لوگوں نے بادشاہ کو انفارم کیا، بنی مروان کی حکومت تھی لعنت اللہ علیہم، ان کی حکومت تھی، تو لوگوں نے جا کے شکایت کی، ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ کھڑا رہتا ہے وہاں اور یہ آیت پڑھتا رہتا ہم لوگ کے پاس، ارے بھائی جواب دو نا، شکایت کیوں کر رہے ہو؟ لیکن نہیں، شکایت کی، بادشاہ نے بلایا، یحییٰ ہم نے سنا کہ تم اس طرح کہتے ہو، کہہ رہا ہاں کہتا ہوں، ہاں کیوں بھائی؟ کہتے ان کو کافر سمجھتے؟ ہاں بالکل کافر سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو علی کی ولایت مانو اور علی کے دشمن تبرہ نہ کرو، کافر ہے۔ اس کا انجام جانتے ہو؟ جو شیعوں کو انجام سے ڈرا ہے اس سے بڑا بے وقوف اور احمق کوئی ہوتا نہیں ہے، لیکن عنصر شیعت ہونا چاہیے، ورنہ پھر ہر چیز سے ڈرے گا، ہر چیز سے ڈرے گا وہ۔ اس نے کہا کیا کرے گا تو؟ آپ جانتے سورہ سورہ کا نام کون سی سورہ بنا؟ بلکہ قرآن میں 2-3 جگہوں پر یہ پورا قصہ ہے جناب موسیٰ کا اور فرعون کے جادوگروں کا۔ تو فرعون نے کیا کہا کہ آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، تم موسیٰ کے خدا پر ایمان لائے قبل اس کے میں نے تم کو اجازت دی، بغیر اجازت کے کیسے تم ایمان لے آئے؟ فرعون نے ڈرایا دھمکایا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، لأصلبنکم اجمعین، تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ بڑی دیر تک ڈرایا دھمکایا، ان لوگوں نے خالی ایک جملہ کہا، یہ قرآن کی آیت ہے، انہوں نے کہا لا زیر، کوئی پرابلم نہیں ہے، نو پرابلم، لا زیر انا الی ربنا منقلبون، ہم کو تو اپنے پروردگار کی طرف ایسے بھی جانا ہی ہے، ایسے ہی چلا جائے، اسپتال میں مر کے 5-10 لاکھ روپے خرچہ کر کے جائیں، یا تو پھر کوئی شہید کر کے جائے، تو اس سے اچھی تو کوئی بہت ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ ہمارا نہیں، مرحوم کرار صاحب کا ہے رحمت اللہ علیہ۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ڈرتے نہیں اتنا، آپ کتابیں لکھتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، مرحوم کرار صاحب، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بولے اسپتال میں جا کے لاکھوں روپے خرچ کرے، اس سے اچھا کہ کوئی مار کے چلا جائے، بہترین موت ہے، شہادت ہے۔ تو کبھی ڈرانے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ تو یحییٰ کو ڈرایا، یحییٰ ہم تمہیں یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یحییٰ نے جواب یہی دیا، بس ایک دم کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد شہید کر دیا گیا یحییٰ کو۔ جب شہید کر دیا گیا تو امام زین العابدین علیہ السلام تک خبر پہنچی ہے۔ امام نے ان پہ ترحیم کی، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے یحییٰ پر۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی ہے، راوی آتا ہے امام کی خدمت میں اور سوال کرتا ہے، یہ حدیث کس نے نقل کی ہے؟ شیخ مفید نے نقل کی ہے اپنی کتاب اختصاص میں، یہ حدیث اختصاص میں شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ راوی نے امام سے امام کے حواریوں کے بارے میں سوال کیا۔ حواری جانتے نا، جو سب سے قریب ساتھی ہوتا ہے اس کو حواری کہتے ہیں، جو سب سے کلوزسٹ کمپینین، کلوزسٹ۔ تو امام نے کہا، جب اس نے پوچھا تمام یعنی رسول اللہ کے حواری، مولا کائنات کے حواری، ہر ایک کے بارے میں سوال کیا، اس کے بعد جب بات آئی امام زین العابدین علیہ السلام کے حواریوں کی، تو امام نے سب سے پہلا، چھٹے امام نے جو سب سے پہلا نام یہ کیا کہ اولو من قام یحییٰ ابن ام الطویل، جو چوتھے امام کے ایک دم خاص صحابیوں میں سے یحییٰ ابن ام الطویل۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا وہ شہید ہو گئے تو چلو اس دنیا میں چوتھے امام نے ترحیم کی، چھٹے امام فرماتے ہیں۔ تو یہ عقیدت، یہ تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے۔
یہ ان کی والدہ تھی یحییٰ ابن ام طویل کی، جو اس قدر اہل بیت کی محبت میں غرق تھی، بالکل یعنی غرق تھی محبت میں، کہ جب جناب یحییٰ ابن ام طویل کو انہوں نے اس طرح تربیت کی ان کی کہ وہ آل محمد کی محبت میں پوری طرح غرق تھے۔ تو اس شب میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ یہ عہد و پیمان کریں کہ اپنے بچوں کو ان محفلوں میں لائیں، ان مجلسوں میں لائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ ہے، اور تاکہ انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے بھی اس طرح وہ خدمت محمد اور آل محمد میں رہیں، اور بالخصوص جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا ظہور ہو تو وہ امام زمان کے سامنے کہہ سکے مولا ہم ویسے ہی عقیدہ رکھتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں، ویسا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا